محفل جس میں ہم نظم اور نثر دونوں کا سلسلہ ایسا ملا جھلا رہتا ہے کہ ذکر رسالت مآب چاہے وہ نعت کی صورت میں سنی جائے یا اچھی تقریر کی صورت میں ہمیں سننے کو موقع ملے، یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر سے کردار سنوارے جاتے ہیں۔ اور ہم آئیے اس حوالے سے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ اس محفل میں خصوصی خطبہ تو حضرت مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئیے اس شخصیت کے حضور پہنچا جائے جو یہ محفل جب سے آغاز ہوا ہے تبھی سے اس محفل میں برابر شرکت کرتے چلے آئے ہیں، مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب امام جماعت مسجد کہکشاں اوکھلا وہار، بڑے خلوص کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ اس محفل میں شرکت کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم نے اکثر و بیشتر ان کو دیکھا ہے، پچھلی محفلوں میں بھی دیکھا کہ بہت کم وقت میں بہت کچھ وہ کہہ جاتے ہیں، بڑا پیغام دے جاتے ہیں۔ یہی ان کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ ہم نے ان کو اکثر ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا کہ وہ جیسا ایک چھوٹی سی بائٹ بھی دے رہے ہیں تو اس میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں، یعنی بہت کم وقت لیتے ہیں لیکن بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ اور ذکر رسالت مآب ایسا ہی ذکر ہے کہ کہیں سے بھی وہ ذکر کر دیا جائے وہ بات بڑی ہی ہے۔ تو آئیے بے حد ادب اور احترام کے ساتھ اپنے آج کی محفل کے مہمان حضرت مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب کے حضور پہنچا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ آج کی اس محفل میں ذکر رسالت مآب میں شریک ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نعرہ صلوات پڑھ کر ان کا استقبال کریں۔ حضرت مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطاہرین الاجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین، ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، یہ مجلس ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار، آقا مدنی کی ولادت بسعادت کے مقدس مہینے، مقدس دن کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اس مجلس میں ہمارے دوست اور کرم فرما ناصر عباس صاحب، جو ہر سال بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اور بڑی محنت سے اور بڑے جذبے سے
اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، اللہ ان کے اس جذبے کو قبول کرے، مولا ان کی جائز تمناؤں کو، جائز مقاصد کو پورا کرے۔ ان کے بڑے بھائی جن کے بارے میں ابھی ہمارے امروہوی صاحب نے بتایا، دعا گو ہیں کہ اللہ جلد از جلد ہمیں خوشخبری سنائے کہ وہ بالکل ان کی تمام ہی جتنی بھی جانچ آئی ہیں بالکل وہ نگیٹو پائے گئے ہیں اور وہ صحت یاب ہیں۔ حضرات، اس لیے کہ یہ ذکر رسول کی مجلس ہے، ذکر رسول کی محفل ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سیرت رسول ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اور دنیا بیان کرتے کرتے ختم ہو جائے گی، مگر سیرت رسول کے گوشے پہلو ختم نہیں ہوں گے۔ سیرت رسول کیا ہے؟ وہ حدیث جو صحابیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، اس لیے کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، وہ قرآن ہے، اور قرآن پر بات کرنا اس طرح سے ہے سمندر میں آپ ایک سوئی ڈالیں اس میں کتنا آتا ہے۔ تو آقا کا نام، آقا کی سیرت ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ میں تو صرف چند باتیں آپ کو بتا کے اور آپ سے رخصت لوں گا، اصل اسپیچ تو مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کی ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی، محبوب رسول، اللہ نے اپنے آپ کو لقب دیا رب العالمین، رب العالمین، تمام عالم کا رب، مگر اللہ نے رسول کو بھی وہی لقب دیا رحمت للعالمین، تمام عالموں کا رحمت۔ محمد کی رحمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر گوشے پر ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک دنیا میں ذکر رسول رہے گا، جب تک دنیا میں ذکر رسول ہوگا، یہ کائنات رہے گی، اور جس دن ذکر رسول ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی۔ کونین میں جب تک بھی مسلمان رہے گا، کونین میں جب تک بھی مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا۔ معزز سامعین، محمد کا نام دنیا میں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے کسی کا نہیں لیا جاتا، کسی کا نام اتنی بار زبان نہیں لیتی۔ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں صبح شام پانچوں وقت کی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی اشہد ان محمد رسول اللہ، دنیا میں ہر جگہ محمد کا نام صبح سے شام تک
شام کو دن میں، اور اللہ کا جو دن کا رات کا سرکولر ہے، سرکولیشن ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ کسی وقت یہاں ذکر لیا جا رہا ہے، ہم نماز میں سے اب فارغ ہو کر آئے ہیں کہ اللہ کے بندے کسی دوسری جگہ وہ ان کا وقت ہے اور وہ نام لے رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خدمت خلق کے جذبے پر دو باتیں کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ خدمت خلق، انسانوں کی خدمت، لوگوں کی خدمت، سسکتی ہوئی لوگوں کی، مرض سے، بیماری سے سسکتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم سبق ہے جو ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی زندگی گزاری، جتنے دن بھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بھی رہے، کوئی وقت، کوئی گوشہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جو آپ نے اپنی قوم محمد، اور محمد کی قوم صرف مسلمان نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوتا ہے یا قوم، ہر نبی کے بارے میں یا قوم، عیسیٰ آئے انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تو قوم میں سب لوگ ہیں، مومن، غیر مومن، مسلم، کافر، کرسچن، سب ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی کسی کو شرک، کسی کے ساتھ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت جانو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بزرگوں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وَالْيَتَامَى، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، اور مسکین کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، وابن السبیل والجار ذی القربى والجار الجنب، اور آپ کے پاس بیٹھنے والے، جو آپ کے سیٹ کے پاس بیٹھے ہیں، اس کے حق کا بھی خیال رکھو، والجار ذی القربى، اور وہ آپ کے قریب رہنے والے، آپ کے رشتہ دار، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اور والجار الجنب، اور جو آپ کے پاس رہنے والے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، والصاحب بالجنب، اور وہ جو آپ کے سیٹ کے پاس بیٹھے ہیں، 2 منٹ کے ساتھی، 2 گھنٹے کے ساتھی، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ کیا ہے وہ؟ آپ ٹرین میں جا رہے ہو، ساتھی کے ساتھ بیڑی پی رہے ہیں، پڑوس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ محمد اس لیے نہیں آئے، ان تکلیف دہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافروں کے حقوق کا خیال رکھو،
وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، تمہارے نوکر، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ریاکاری کرنے والے کو، بے شک اللہ دکھاوا کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر 100% صادق آتے ہیں۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے پریکٹیکل اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے، یہ جو لسٹ بتائی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ وہ یاد رکھو، وہ حدیث پڑھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی حالت خراب ہے، کپڑے بھی خراب ہیں، چہرے سے مصیبت زدہ پریشان لگ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ آپ بہت اپسیٹ لگ رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو، کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے قریب ہی تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا، اے اس قبر والے کے چچا، مجھ پر فلاں کچھ آدمی کا قرض ہے اور وہ قرض مانگنے میں بڑی سختی کرتا ہے، میں وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کہو تو میں جا کے ان سے سفارش کر دوں۔ وہ بولے، جیسا آپ بہتر سمجھیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ وہ نکلے، اب ان کا اعتکاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول رہے ہیں، شاید اعتکاف میں باہر نہیں نکلتے۔ تو انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں شخص جو بھی نام ہوگا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، اس قبر والے نے مجھ سے کہا تھا، میں نے وہ حدیث یاد کی ہے کہ جو آدمی کسی بھی انسان کے، کسی مسلمان کے، کسی انسان کی ضرورت کے لیے کچھ بھی دوڑ و دھوپ کرے، کچھ کوشش کرے، اس کو 10 سال سے بھی زیادہ مقبول اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کہہ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے صرف دین سمجھ رکھا ہے، صرف روزہ نماز اور اس کے علاوہ داڑھی، کرتا پجامہ۔ دین کچھ اور ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ حلیہ دین نہیں ہے۔
دین کچھ اور ہے. دین آپ کا کریکٹر ہے. دین 24 گھنٹے میں مسجد کے باہر کی لائف ہے آپ کی. یہ نہیں ہے. ہم غلط سمجھتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 سال، 1 سال کا اعتکاف کا ثواب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 1 بار اعتکاف، ایک خیر من الف شہر. خیرم، ہر اعتکاف میں قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر رمضان المبارک میں شب قدر آتی ہے، اور ہر شب قدر کی ایک وقت کی عبادت، تھوڑی سی بھی عبادت 1000 مہینوں کی لگاتار عبادت کرنے سے زیادہ بڑی ہے. اور مومن کے کام میں نکلنے والے کے لیے آقا فرما رہے ہیں 10 سال کے ایکسیپٹڈ اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملے گا. یہ ہے سوشل ورک. یہ ہے سوشل ورک کی اہمیت. سوشل کاموں کی اہمیت یہ ہے. اس کا ثواب کہاں کہاں نہ ملے. وہ بھی وقت یاد کرو. وقت زیادہ ہو رہا ہے. مجھے ایک کمیٹی بنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں. کفار مکہ کی ایک کمیٹی تھی، اس کا نام تھا حلف الفضول. حلف الفضول، فضل والوں کا معاہدہ. حلف مانے قسم، معاہدہ. اس میں مکے کے جو سردار لوگ تھے، بڑے بڑے، ان کی ایک کمیٹی تھی. ان کے نام میں کہیں کہیں فضل تھا لکھا ہوا، ورڈ فضل، جیسے فضل، فضل اللہ، اس طرح سے سب کے ناموں کے ساتھ. تو اس کا نام کیا؟ فضول. فضل کی جمع فضول، فضل کا پلورل ہے. فضل والے جن کے نام ہے، ان کی کمیٹی، ان کا ایک معاہدہ. وہ معاہدہ یہ تھا، جنگ بہت ہوتی تھیں، مار کاٹ زیادہ ہوتی تھی لوگوں. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہم مظلومین کی، لوگوں کی، پریشان حال لوگوں کی، بیواؤں کی مدد کریں گے. جس طرح سے بھی ہو سپورٹ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، مالی مدد. کوئی اور پریشانی ہو اس کو دور کریں گے. اس کے ممبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب بعد میں مکے سے مدینہ آقا چلے گئے تو وہاں پوچھا صحابہ نے کہ آپ حلف الفضول کے ممبر تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور میں آج بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی پھر بنے جس میں میں پھر خدمات انجام دوں. یہ ہے خدمت خلق، ایثار جذبہ، بے پناہ جذبہ. ابو جہل جس نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کیا تھا، اور صورتحال بہت زیادہ ٹینشن تھی مکے میں، ٹینشن تھی. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں سے بھی کہا کہ یار محمد، میں بہتوں کے پاس گیا، ابو جہل پر میرا کچھ رقم بنتی ہے. بہتوں کے پاس گیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی وہاں اس سے کہنے کی، ڈرتے تھے سب. وہ سردار تھا. اور اس وقت حالات بہت ٹینشن کے تھے. نبی کے قتل کا فتویٰ وہ دے چکا تھا، مارنے کا پلان ہو چکا تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے. مگر محمد نبی
اس سارے خطرے کو درگزر کرتے ہوئے اس آدمی کو لے کر ابو جہل کے گھر گئے اور گھر پہ جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے دیکھا، محمد نے کہا کہ اس آدمی کا جو پیسہ ہے وہ دے دو. جنہیں کیا سنا، جنہیں کیا ہوا اس کو. ایک طرف تو قتل کا حکم ہے. وہ ٹھٹک گیا اور اندر گیا اور لا کے وہ رقم دے دی. لوگوں نے بعد میں کہا کہ ابو جہل تو ڈر گیا محمد سے. تو اس نے کہا کہ میں ڈرا تو نہیں، مگر اس وقت جس وقت محمد تھے میرے دروازے پر، میں نے دیکھا 2 خطرناک اونٹ تھے جو مجھے حملہ ہی کرنے والے تھے. میری اس سے ہوا ختم نکل گئی. یہ تو معجزہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر ایک بات یاد رکھو، سچائی اور دوسروں کے لیے کھڑے ہونے والے میں روب ہوتا ہے. اور لوگ ڈر جاتے ہیں اگر آپ اٹھنے کی ہمت کرو. آج بڑا حالات خراب ہیں. ہم سمجھتے ہیں بھائی کیا عجیب بات ہے، ارے تمہیں کیا لینا دینا. راستے میں کوئی کسی کو مار رہا ہے، رکشہ والے کو مار رہے ہیں، اچھا خاصا اچھا کھٹا مار رہا ہے. اس کی غلطی صرف یہ ہے بیچارے کی، صرف اتنی غلطی ہے کہ اس نے پیسے مانگ لیے، پھر اس کے جھاپڑ لگ رہے ہیں، اسے گالی بک رہے ہیں، اور ہم جیسے شریف لوگ نکل کے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا ہم محمد کے، کیا نماز میں ہم یہی پڑھتے ہیں؟ اگر یہی کپڑے والے کی دکان پہ جا کر کے وہ زیادہ مانگ لے، کپڑے والا 100 روپے میٹر کپڑے کے 500 روپے میٹر مانگ لے، تو آپ کا ہاتھ چلے گا؟ وہ پیٹے گا، وہ مارے گا. کہتے ہیں ارے بھائی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اس لیے چلتا ہے. اے اللہ کے بندے، چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو کھاتی ہے، یہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، وہ تو جانور ہیں. ہم تو جانور نہیں، ہم تو انسان ہیں. اگر ہم بڑے ہو کر کے چھوٹوں کو کھا رہے ہیں تو ہم میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ اور پڑھیے نماز میں، عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک ونخلع ونترک من یفجرک. اے اللہ پورا، یا اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں. رات کو سونے جاتا ہے انسان، سونے جب جاتا ہے تو اس کی صبح کو اٹھے یا نہ اٹھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رات میں سوئے اور سو کر نہ اٹھے. بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے، موت کا دوسرا نام ہے. نماز پڑھنے سے پہلے آدمی، بس ختم کر رہا ہوں، دعائے قنوت میں یہ پڑھتا ہے جو میں نے پڑھا، اور یہ اللہ سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ یہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا، یا اللہ میں تیرے ساتھ شریک نہیں کروں گا کسی کو. اور آخر میں کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اے مولا، جو تیری نافرمانی کرے گا، جو فساد کرے گا، جو شر پھیلائے گا، ہم اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں گے. نخلع و نترک 2 ورڈ ہیں، مگر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، صبح کو کچھ اور کرتے ہیں. یہ ڈوئل
डबल पार्ट हमारी ज़िंदगी के जब तक रहेंगे हमें तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नारे सलवात पढ़ दीजिए हज़रात एक बार बुलंद आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अभी मौलाना ने फरमाया कि हकीकत ये है कि हमें सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनना है बल्कि हमें सीरत पर चलना है। और हकीकत में सोशल सर्विसेज, समाजी खिदमत पर हमारे नबी ने बहुत ज़ोर दिया है। और हम देखते हैं कि हमारे बिरादर मोहतरम नासिर अब्बास साहब जिन्होंने ये महफ़िल सजाई है और मुसलसल कई सालों से ये महफ़िल मुनक़िद करते चले आए हैं, वो न सिर्फ ये ज़िक्र कराते हैं बल्कि हमने देखा, मौलाना इसकी तायीद करेंगे, उन्हीं की सरपरस्ती भी रही है कि हमने पिछले हालात जो बिगड़े थे इस बीमारी के सबब या जो भी हज़रात हालात रहे हों, उसमें गरीबों की इमदाद करना, गरीबों की मदद करना, उसमें वो बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी जान हथेली पर रख कर उन्होंने गरीब गुरबा में किस किस तरह से, जबकि उन्होंने मुझसे सख्ती से मना करा था कि इसका जिक्र बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इससे हमें हमारे दूसरे लोग भी इसको इरादा करते हैं और चाहते हैं कि इसमें हम भी शरीक हों। क्योंकि इस रसूल की सीरत यही है कि हमें ख्याल रखना है कि पड़ोसी हमारा भूखा तो नहीं सो रहा, हमें सफाई पर ख्याल रखना है कि हमें इस जिस माशरे में रह रहे हैं हम उससे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम यही बस नाम के मुसलमान सोचकर ये जहन में आए कि यहाँ पर बहुत गिलाजत से रह रहे हों। हमें बहुत साफ़ रहना है, हमें अपने माशरे को भी क्लीन करना है, हमें अपने समाज को भी ख्याल रखना है। एक एक चीज़ बहरहाल इसमें मौका नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा बोलूँ, लेकिन क्योंकि मौलाना ने सीरत के हवाले से गुफ्तगू की थी और ख़ास तौर से इस समाजी खिदमत के हवाले से, तो ये दिल चाहा कि ये जिक्र करता चलूँ और इस जिक्र में ये दुआ करते चलें कि परवरदिगार हमें इस बीमारी से जल्द अब निजात अता कर दे, और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं लोग उन्हें जल्द से जल्द शिफ़ा कामिला अता कर दे, और परवरदिगार अब तमाम हज़रात, तमाम मखलूक को इस बीमारी से महफूज रख।